السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل یا وضو کرنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے کہ پھر اس سے جنابت کی وجہ سے نہانا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ پھر اس سے نہایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے جو چلتا نہیں کہ پھر اسے غسل کرے۔ حضرت سفیان نے کہا، لوگوں نے ہشام بن حسان سے کہا کہ ایوب تو اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ تک ہی رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے۔ وہ فرمانے لگے، ایوب کے بس میں ہوتا تو وہ کسی بھی حدیث کا مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بیان نہ کرتے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اعراض کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے گناہوں اور غلطیوں سے پاک کر دے، اے اللہ مجھے ان سے اس طرح پاک فرما دے جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیسے سوتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ دونوں طرح کر لیتے تھے، کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی وضو کے بغیر سو جاتے تھے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھلی جگہ غسل کرتے دیکھا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ عز و جل بہت بردبار اور حیا پردے والا ہے اور حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردے میں کرے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت پردے والا ہے، جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو وہ کسی چیز کے اوٹ میں چھپ جائے۔